الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وقال تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما نافعا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی عطا فرمائی لاجواب، بے مثال، اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل اور اکمل سے اکمل، بہترین سے بہترین عطا فرمائی۔ جس طرح آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، کتاب بھی سردار ملی، شریعت بھی سردار ملی، امت بھی سب سے بہترین امت ملی، ساتھی بھی سب سے اعلیٰ ساتھی ملے، اور جس طرح دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکمل طور پر سرداری عطا فرمائی، آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری ہو۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اپنی والدہ مبارکہ کے پیٹ مبارک سے باہر تشریف لائے، فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اس وقت گھر میں موجود تھی، اسی کمرے میں موجود تھی، آپ کی جو ہی ولادت ہوئی پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا، آسمان کے ستارے اتنا قریب آ گئے کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں ستارے زمین پر نہ لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 7واں دن ہے، دادا عبد المطلب عقیقہ کرتے ہیں، رشتہ دار علاقے والے سارے مکہ والے اکٹھے ہیں، پوچھتے ہیں عبد المطلب سے نام کیا رکھا؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہنے لگے عبد المطلب یہ نام سنا نہیں ہے، آج تک ہمارے خاندان میں برادری میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا، یہ انوکھا اور نیا نام تم نے کیسے رکھ دیا؟ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں 7 دن ہو چکے میرے پوتے کو دنیا میں آئے ہوئے، پورے مکہ میں ایک عجیب سا سما ہے، ہر ایک کی زبان پر ایک اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، ایسا حسن و جمال اور ایسا کمال والا بچہ نہیں دیکھا، تو میں نے نام محمد اس لیے رکھا تاکہ دنیا میں مخلوق اس کی تعریف کرے، آسمانوں پر رب اس بچے کی تعریف۔ محمد کا معنی ہے بار بار جیسی تعریف کی جائے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد مرۃ بعد مرۃ
محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. آپ کے دو نام ہیں، ایک نام ہے محمد اور ایک ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو ذاتی نام ہیں، باقی صفاتی نام ہیں. ابن قیم لکھتے ہیں محمد کہتے ہیں کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کہتے ہیں کائنات میں سب سے اعلیٰ جس کی تعریف کی جائے اس کو احمد کہتے ہیں. 4 مرتبہ قرآن میں لفظ محمد آیا ہے، 1 مرتبہ لفظ احمد آیا ہے. قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ احمد پہلے ہیں محمد بعد میں ہیں. کیسے؟ ایک اور معنی لکھا ہے علماء نے، محمد اس کو کہتے ہیں پوری کائنات جس کی تعریف کرے. محمد کسے کہتے ہیں؟ پوری کائنات جس کی تعریف کرے. پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو اپنے رب کی تعریف کرے اس کو احمد کہتے ہیں. تو قاضی ایاز فرماتے ہیں آپ احمد پہلے ہیں محمد بعد میں ہیں. میں ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کہتے ہیں اس لیے قیامت کا دن ہوگا، تمام امتیں پریشان ہوگی، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. حضرت آدم کے پاس جائیں گی، حضرت نوح کے پاس جائیں گی، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے پاس جائیں گی. ان کو مشورہ دیا جائے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، ساری امتیں میرے پاس آئیں گی، میں سر سجدے میں رکھوں گا. اللہ تعالی مجھے ایسے الفاظ سکھائیں گے، اپنی تعریف کے ایسے کلمات میرے دل میں ڈالیں گے کہ ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک پوری کائنات نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی جو میں اس وقت اپنے رب کی تعریف کروں. میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا، مجھے کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد، اٹھائیے سر مانگیے. میں کہوں گا یا اللہ حساب کتاب شروع کیجیے. حساب کتاب شروع ہو جائے گا. قاضی ایاز فرماتے ہیں احمد کہتے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ رب کی تعریف کرے. محمد اسے کہتے ہیں جو کائنات سب سے زیادہ جس کی تعریف کرے. آپ پہلے قیامت کے دن رب کی تعریف کریں گے تو تب جا کر حساب کتاب شروع ہوگا، پھر تمام امتیں آپ کی تعریف کرے گی. تو اس اعتبار سے اگر میں اس بات کو سمیٹوں تو میں کہنا چاہتا ہوں خالق کے کائنات کے خزانوں میں جو نام تھے سب سے عمدہ، سب سے افضل، اللہ نے اپنے پیغمبر کو نام عطا فرمایا. کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر صرف اسی پر بولوں تو بہت وقت چاہیے، آگے چلتے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو وجود عطا فرمایا، ویسا وجود، ویسا جس نے اطہر بھی کسی کو نہیں دیا. جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب رسول اللہ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا یہود کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور تورات کے حافظ تھے. کہنے لگے کہ میں نے ایک ایک نشانی رٹی ہوئی تھی، مجھے یاد تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جا کر دیکھ کر تو آؤں پیغمبر کی پیغمبری کا، نبوت کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں. کہتے ہیں کہ میں آیا، آپ سامنے موجود ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، میں نے صرف چہرہ دیکھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے گفتگو نہیں کی، میں نے ملاقات نہیں کی، میں نے چہرہ دیکھا، مجھے سمجھ میں آ گئی یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں. آگے بڑھے، پوچھا کون؟ عبداللہ بن سلام تعارف ہوا. کیسے آنا ہوا؟ آیا تو دیکھنے کے لیے تھا لیکن اب غلام بننا چاہتا. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں ہمارا قافلہ آیا، تجارت کی غرض سے مدینہ کے ارد گرد ٹھہرا ہوا ہے، رسول اللہ کا چکر لگتا ہے. آپ کو ایک اونٹ پسند آیا،
آپ نے اس اونٹ کا مول طے کیا، فرمایا یہ اونٹ پکڑ کر میں لے کے جا رہا ہوں، قیمت بھجوا دوں گا۔ آپ نے اونٹ لیا، وعدہ کر کے مدینہ شہر بستی کی طرف آ گئے۔ قافلے والوں میں تشویش دوڑی، اونٹ کو حوالے کر دیا، پتہ نہیں قیمت بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی، ایسے معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قافلے کا جو سردار تھا اس کی بیوی یہ گفتگو سن رہی تھی، آگے بڑھی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا اونٹ پکڑا دیا، پتہ نہیں قیمت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کہا مطمئن رہو، میں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا، ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر وہ تمہیں قیمت ادا نہ کرے میں ڈبل اونٹ کی قیمت ادا کروں گی۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں آپ تشریف لے گئے، آپ نے جتنا قیمت طے ہوئی تھی اس سے بھی ڈبل قیمت ادا کی۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو رمسا تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بھی دیدار کے لیے آئے، میں تو جہاد کا رہنے والا تھا، میرا بیٹا بھی ساتھ ہے، میں نے کہا چلو جا کر دیکھتے ہیں نبی کیسے ہے، پیغمبر کیسے ہے۔ میں آیا، میری جھوکی نظر پڑی، میں نے کہا ہاذا واللہ رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول ہے۔ میرے ابا نے کہا آپ کو کیسے پتا، آپ کا کون سا تعارف ہوا، آپ نے کون سا کسی سے پوچھا؟ میں نے کہا بیٹے اگرچہ مجھے تعارف نہیں، میں نے کسی سے پوچھا نہیں، میں چہرہ دیکھ کر بتا رہا ہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرہ اتنا تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ نے چہرے کا جو نقشہ کھینچا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں آیا جناب ربیع بنت معوذ کے پاس، میں نے کہا اماں جان میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، مجھے بتائیے تو صحیح آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ کا جسم اطہر کیسا تھا؟ سیدہ ربیع بنت معوذ کہتی ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے اگر تو دیکھ لیتا تو یوں سمجھتا کہ آسمان سے سورج اتر کر زمین پر آ گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے دخل علیہا مسرورا تبرق اساریر وجہہ، ایک مرتبہ خوشی کی حالت میں رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے، خدا کی قسم آپ کے چہرے کا ایک ایک نقش نور سے منور ہو رہا تھا، میرا گھر کا مکمل کمرہ روشنی سے چمک رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ کے دانت مبارک میں چھوٹا سا خنا تھا، جب آپ گفتگو فرماتے آپ کے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا۔ جریر بن عبداللہ فرماتے، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر ہے، میں بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں، کافی غور و فکر کے بعد فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے زیادہ حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں یتلالع وجهه تلالع القمر لیلۃ البدر، رسول اللہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اللہ نے کیا کمال چہرہ عطا فرمایا تھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی تھی، صحابہ فرماتے آپ سرما نہ بھی لگاتے تب بھی یوں محسوس ہوتا آپ نے ابھی ابھی سرما لگایا۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی نے لکھا، ابو طالب فرماتے ہیں میرے ڈھیر سارے بچے تھے، میں سب بچوں کو جب صبح کو بیدار کرتا تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، چہرے کو دھلانا پڑتا، ہر چیز صاف ستھری کرنی پڑتی، لیکن میرا بھتیجا محمد جب صبح کو بیدار ہوتے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی کسی نے نہلا دھلا کر بیدار کیا۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں آمدن کے ذرائع تھوڑے تھے اور اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے، گھر میں روٹی پانی پورا نہیں ہوتا تھا، ہم کیا کرتے، میں اپنے بچوں کو لین میں بٹھا دیتا، سب سے پہلے اپنے بھتیجے محمد کو بٹھاتا، دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتا، ایک بچے کا دودھ ہوتا، جب محمد کا منہ لگتا لب لگتے تو میرے پورے گھر والوں کو وہ دودھ کافی ہوتا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جسم اطہر عطا فرمایا تھا اس پہ خوشبو مہکتی تھی، خوشبوئیں اٹھتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کأن کفہ کف عطار، آپ کی ہتھیلی مبارک ایسے تھی جیسے آپ نے ابھی عطر سے نکالی۔ آپ عطر استعمال نہیں کرتے تھے پھر بھی خوشبو آتی تھی، آپ فرماتے تھے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی وہ اللہ نے آپ کے جسم میں رکھ دی۔ میں دو باتیں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ ام عاصم فرماتی ہے میرے خامد عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کی 4 بیویاں تھیں، چاروں عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتی، لیکن عتبہ کی خوشبو ہم سے بھی زیادہ کمال ہوتی۔ ایک دن میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا عتبہ تم کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ ہم چاروں بیویاں بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کرتی ہیں لیکن تمہاری خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہنے لگے تم کیسے مقابلہ کرو گی؟ میں بتاتا ہوں، میرے جسم پر پھوڑے اور پنسیاں نکلی، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے پھوڑے اور پنسیاں ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے۔ آپ نے فرمایا کرتا اتارو، قمیض اتارو۔ میں نے قمیض اتاری، آپ نے اپنا لعاب مبارک ہاتھوں پہ ڈالا، ہاتھوں کو یوں مسلا، پھر میرے چہرے پہ مار دیا۔ کہنے لگے وہ دن اور آج کا دن خدا کی قسم میرے چہرے سے خوشبو ہی ختم نہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ گھر کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، آگے جو بھی بچہ آتا ہے آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، میں بھی آگے آ گیا، آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے سینے پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ کہنے لگے خدا کی قسم اتنا لمبا عرصہ ہو گیا نہ میرے سر سے خوشبو ختم ہوئی نہ میرے سینے سے خوشبو۔ صحابہ آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے صحابہ سمجھ جاتے تھے خوشبو کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول اس گلی سے گزرے، پوری کی پوری گلی معطر ہو جاتی، خوشبو سے مہک جاتی۔ ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بیٹی کی شادی ہے، تعاون فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہے تو کچھ نہیں، ایک شیشی لے آنا۔ وہ شیشی لے آئی، آپ نے اپنا پسینہ نکالا، پسینہ لے کر اس شیشی میں ڈال دیا، فرمایا بیٹی کی جب شادی ہو بطور خوشبو اور عطر کے اس کو کہنا کہ وہ اپنے کپڑوں پہ لگا لے۔ وہ عورت یہ پسینہ مبارک لے کے گئی، جس دن شادی ہوئی شیشی کا جو ہی ڈھکن کھولا گیا، صحابی فرماتے ہیں اس کی خوشبو سے پورا مدینہ مہک اٹھا۔ جب بھی وہ خوشبو لگاتے پورا مدینہ خوشبو سے مہک اٹھتا، اس کا نام ہی خوشبوؤں والا گھر رکھ دیا۔ اللہ تعالی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کا ایک ایک حصہ مبارک اور کمال والا عطا فرمایا تھا۔ آپ کا ہاتھ جس کو لگ جاتا یا جس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا دیتے، صحابی فرماتے ہیں آپ کی دعا اس کی نسلوں تک چلتی تھی۔ زید انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میری اماں مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کے آئی، یا رسول اللہ یہ بچہ اکثر بیمار رہتا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، اس کے حسن و جمال کو قائم و دائم رکھ۔ 100 سال کی عمر ہو گئی، ابو زید انصاری کے بال سفید نہیں ہوئے، چہرے پہ جھریاں نہیں آئی، بڑھاپا نہیں آیا، پاک پیغمبر کی دعا کی برکت سے 100 سال کی عمر میں بھی وہ جوان ہوا۔ جناب ابو ہریرہ تشریف لائے، کھجوروں کی مٹھی ہاتھ میں ہے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ ان کھجوروں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی، کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، فرمایا ابو ہریرہ اس کو تھیلی میں ڈال لو۔ تھیلی سے ساری کھجوریں نکالنی نہیں، جتنی ضرورت ہو اتنی لینی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کھجوریں میں نے تھیلی میں ڈالی، 25 سال تک کھجور کی ایک مٹھی میں خود بھی کھاتا رہا، غربا کو بھی کھلاتا رہا، صحابہ کو بھی کھلاتا رہا، 25 سال تک وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا جب زمانہ آیا
تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں وہ جو تھیلی تھی میں نے کمر سے باندھی ہوئی تھی، ٹوٹی، گر گئی، غائب ہو گئی، کھجوریں ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت فرما کر آپ جب جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، ام معبد کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، ام معبد گوشت ہے، کوئی چیز ہے ہم قیمت لینا چاہتے ہیں، کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں بھی میرا خامن چرانے کے لیے لے گیا، ایک بکری پر نظر پڑی کونے میں کھڑی ہے، فرمایا اس میں دودھ ہے، کہا یہ تو چل بھی نہیں سکتی، بیمار بکری ہے، دودھ بھی نہیں دیتی، فرمایا اگر ہم اس سے دودھ نکال لیں، کہا نکال سکتے ہو تو نکال لو، آپ نے بکری کو منگوایا، بکری آئی، آپ نے بسم اللہ پڑھی، ہاتھ لگایا، بکری کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، کہا ام معبد جتنے گھر میں برتن ہیں سارے برتن لے کر آؤ، سارے برتن دودھ سے بھر گئے، آپ نے پیا، جناب ابو بکر نے پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا، ساتھ قافلے والوں نے پیا، تمام برتنوں کو بھرا، اس پر بس نہیں ہوئی، 10 سال آپ مدینہ میں رہے، بکری دودھ دیتی رہی، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، بکری دودھ دیتی رہی، فاروق اعظم کا زمانہ خلافت آتا ہے، بڑا سخت قسم کا قحط آیا، جانور مر گئے، جب دودھ دینا بند ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، انسان پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، جانوروں کے تھنوں سے دودھ ختم ہو گیا، ام معبد کی بکری اس زمانے میں بھی دودھ دے رہی تھی، اس لیے کہ ہاتھ کس کے لگے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیبیہ صحابی فرماتے ہیں 1450 تعداد ہے، صحابہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا کچھ ہے جی تھوڑا سا ہے، لے کر آؤ، پتھر سے پانی نکلتا ہے، مشاہدہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر سے پانی نکلا، انگلیوں سے پانی نکلتا، یہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آپ نے جونگی انگلیاں ڈالی، انگلیوں سے پانی کا فوارہ جاری ہو گیا، صحابی نے پوچھا تم تھے کتنے؟ کہا ہم نے بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، پانی پھر بھی بچ گیا، کہا کتنے تھے؟ کہا 1450 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے خدا کی قسم پانی پھر بھی ختم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، میں اب اس سے دوسری طرف رخ موڑتا ہوں، اگر صرف آپ کا وجود اطہری لے کے بیٹھ جائے تو کیا بات ہے، بس یوں سمجھ لیں جیسے حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب جیسا آپ نے چاہا رب ذوالجلال نے ویسا کیا۔ اللہ نے آپ کو وجود بھی لاجواب، اعلیٰ، افضل، باکمال عطا فرمایا، پھر آپ کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی لاجواب عطا فرمائی۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو فرشتوں نے کہا کتنا مبارک ہوں گے وہ ہونٹ جو اس کتاب کی تلاوت کریں گے، کتنا خوش قسمت ہوں گے وہ سینے جو اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے۔ اللہ نے وہ کتاب بھی اپنے پاک پیغمبر کو عطا کتاب عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بندھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ساتھ سویا ہوا ہے، تلاوت شروع کرتے ہیں گھوڑا پھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، تلاوت ختم کرتے ہیں گھوڑا رک جاتا ہے، تلاوت ختم کی، نماز ختم کی، اوپر دیکھا ایک نور آسمانوں پر جاتا ہوا نظر آیا، صبح اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رات یہ واقعہ ہوا، آپ نے فرمایا اسید تمہارا قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے زمین پر اترے تھے، اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو صبح تک مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کتابوں کی سردار کتاب تھی، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمائی، اگر کبھی دی تو کمال شریعت عطا فرمائی۔ باقی انبیاء قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ دو، آگ کھا جائے گی، فرمایا گوشت تمہارا ہے تم کھاؤ، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہم تمہارے گوشت کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں تمہاری نیت کیسی ہے، نیت خالص ہے، تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ بلکہ میں ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں، پہلی شریعتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس نے زنا کیا، اس نے شراب پی، اس نے ڈاکہ ڈالا، قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گناہ ہو گیا، دوسرے کو پتہ چل گیا، کیا حکم ہے؟ خاموش ہو جاؤ، تم اس کے گناہوں پر پردہ ڈالو، تم اس کے گناہوں کو چھپا لو، قیامت والے دن میں رب تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالو۔ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ رحمتیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے خزانے میں جو رحمتیں تھی شریعت کی صورت میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی، بلکہ اسی پر بس نہیں کی، فرمایا اگر کوئی کسی کو تانا دے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے، یہ شرابی اور زانی اور ڈاکو جا رہا ہے، فرمایا میری کبریائی کی قسم، تو کون ہوتا ہے اس کو تانے دینے والا؟ تو اس کی طرف انگلیاں اٹھانے والا؟ یہ میرا بندہ تھا، میری نافرمانی کی تھی، جب میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا تو کیوں انگلیاں اٹھا رہا ہے؟ اگر تو اس کی طرف انگلیاں اٹھائے گا میں تجھے تب تک موت نہیں دوں گا جب تک اس والے گناہ میں تجھے بھی موت نہ دوں۔ پابندی لگا دی، خبردار کسی سے گناہ ہو جائے تذکرہ نہیں کرنا۔ یہ کس کی رحمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعاؤں کی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اپنی رحمت کا پردہ ڈالیں گے، فرمائیں گے ہاں تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کہے گا پھنس لیا، اللہ فرمائیں گے جا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کر تجھے چلنا تھا۔ تو شریعت عطا فرمائی تو کمال عطا فرمائی، اگر عبادتیں عطا فرمائی تو عبادتیں بھی کمال عطا فرمائی۔ میں نماز کی بات نہیں کرتا، نماز تو کیا عظیم الشان عبادت ہے، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، توجہ میری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو آدم سے لے کر آپ تک اتنی زیادہ امتیں موجود ہوں گی، آپ نے فرمایا پھر بھی میں اپنے ایک ایک امتی کو پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہوئی اللہ نے اپنے رحمتوں کے سمندر بہا دیے۔ اب دیکھیے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے، صحابہ نے اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری صحابہ کو دنیا میں بھی دی، اس لیے کہ صحابہ نے دامن پکڑا، وہ زبانی دعوے کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ میں 2-3 مثالیں دے کے بعد آگے چلاتا ہوں۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول نے دیکھا سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کیوں جہنم کا انگارہ پہن کر ہاتھوں میں آ جاتے ہو؟ آپ نے انگوٹھی پکڑی، دور پھینک دی، انگوٹھی پڑی ہے، شام کا وقت ہوا، صحابہ نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، بیوی کو جا کے دے دینا، بیچ کر اور نفع حاصل کر لینا۔ صحابی کا جواب سنیے، فرمانے لگے جس چیز کو میرے پیغمبر نے پھینک دیا اس کو میں اب ہاتھ نہیں کروں۔
جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے کالے صحابی تھے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے پوچھا جلیبیب شادی ہوئی؟ یا رسول اللہ نہیں ہوئی۔ فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ، ان کو کہو اپنی بچی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دے۔ یا رسول اللہ وہ مدینے کے مالدار صحابہ میں گئے، مالدار لوگوں میں آپ نے فرمایا جاؤ۔ جا کر آپ کی ماں کہنے لگی اتنے بڑے بڑے خاندانوں کا رشتہ آیا، ہم نے رشتہ نہیں دیا۔ جلیبیب رنگ کا کالا ہے، مالداری کے اعتبار سے قریب ہے۔ بچی بیٹھی اندر گفتگو سن رہی تھی، باہر نکلی اپنے اماں ابا کو کہنے لگی ابا جان جائیے رسول اللہ کی خدمت میں اور جا کر عرض کر دیجئے یا رسول اللہ اگر آپ اس رشتے پر راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں راضی ہوں۔ اس بچی کا جلیبیب کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں وہ مدینے کے مالدار لوگوں میں سے تھی۔ ایک جنگ میں جلیبیب کا انتقال ہو گیا، رنگ کے کالے ہیں، غریب ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے دامن کو چمٹا دیا تھا۔ جب وفات ہوئی آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا یا اللہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، میں راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو گیا۔ وہاں مالداری کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں دولت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں سینے میں موجود عشق کو دیکھا جاتا ہے، وہاں محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ كَتَبَ فرمایا کہ ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا۔ بیکی شریف کی روایت ہے غزوہ احد کے دن ایک عورت کا باپ شہید ہو گیا، خامن شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، 4 لاشیں پڑی ہیں۔ لاشوں کے آگے سے گزر کر صحابہ سے پوچھتی اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں وہ اونٹنی پر موجود ہے۔ یہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کے دامن سے چمٹ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ باپ بھی چلا گیا، خامن بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، سارا کنبہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو سلامت دیکھ لیا، رب کعبہ کی قسم مجھے کسی چیز کا بھی اور آپ تو اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تبوک کا، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کعب پیچھے کیوں رہ گئے؟ یا رسول اللہ سستی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کعب سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا، بیکاٹ ہو گیا۔ کعب فرماتے ہیں مدینہ میرے لیے اجنبی بن گیا، جیسے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو۔ لمبا واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے چچا کے بیٹے ابو قتادہ تھے، میں ابو قتادہ کے پاس گیا، میں نے کہا ابو قتادہ مجھے بتا تو صحیح میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح میں اللہ کے رسول کا نافرمان ہوں، میرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جناب ابو قتادہ نے کہا جب اللہ کے رسول نے فرما دیا گفتگو نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ جناب کعب فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کعب اپنی بیوی کو الگ کر دو۔ کعب فرماتے ہیں بیوی کو بھی الگ کر دیا۔ 40 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، کعب بن مالک کے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول بڑے خوش تھے میری توبہ پر۔ جب میری توبہ قبول ہوئی صحابی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا آپ خوش تھے؟ کہا اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك۔ فرماتے ہیں جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے اللہ کے رسول خوش ہیں۔ صحابہ انہوں نے اپنا مال دیا، اپنی جان دی، اپنا وطن قربان کیا۔ سیدنا صہیب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، کافروں نے راستہ روکا، صہیب میں دولت لے کے جاؤ گے، جائیدادیں تمہاری تم نے مکہ میں بنائی، کاروبار تم نے مکہ میں بنایا، تم یہی مکہ میں رہے، اب تم سب کچھ مدینہ میں لے کے جاؤ گے، نہیں لے کے جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب نے فرمایا ایسا کرو میری زمین لے لو، میرا مکان لے لو، میرا کاروبار لے لو،
مجھے مدینہ جانے دو. یہ سارا کچھ دل دلا کر مدینہ پہنچے. جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا صہیب جتنا قیمتی اور عمدہ سودا تو کر کے آیا ہے آسمانوں سے اللہ نے تیرے لیے خوشخبری نازل کی. سبحان اللہ. میں آپ کو اٹھ کر مسجد میں نہیں آ سکتے. ہمارا تو عشق یہ ہے. ہمارا عشق تو ہمیں اپنی خواہشات کو بھی قربان نہیں کرنے دیتا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے وہ قیمتی سے قیمتی ہے. آپ کو قرآن ملا کیا بات ہے, آپ کو شریعت ملی کیا بات ہے, آپ کو جماعت صحابہ ملی کیا بات ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, محبوب آپ کو بہترین امت میں نے عطا فرمائی. امت بھی کمال امت عطا فرمائی, لیکن یاد رکھے بہترین وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کے دامن کے ساتھ چمٹ جائے. اگر ہم نے اللہ کے رسول کے دامن کو نہ پکڑا, کہتا ہے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کہتا ہے میں غلامی رسول میں موت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کہا جائے بھائی بھائی کے ساتھ تو لڑا ہوا ہے اس کے ساتھ سلو کر لے, میں تو نہیں کروں گا. سنیے حدیث مبارکہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اللہ ہر بندے کا عمل قبول کر لیتے ہیں. دو آدمیوں کے عمل قبول نہیں ہوتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں, جب تک یہ حتی یصطلحا, جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اگر اسی حالت میں مر جاتے ہیں فرمایا یہ سیدھے جہنم میں, سیدھے جہنم میں جائے گا. 3 دن سے اوپر جھگڑا رکھنا, لڑائی رکھنا رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ایک عطا کو پکڑا. انہوں نے اپنا آپ نہیں دیکھا, اپنی اولادیں نہیں دیکھی, اپنا وطن نہیں دیکھا, اپنی جان نہیں دیکھی, اپنے کاروبار نہیں دیکھے. جو اللہ کے رسول کے منہ مبارک سے نکلا اس پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا, لیکن پیچھے نہیں چلے. صحابی بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں, لقمہ نیچے گرتا ہے, اٹھا کر کھانے لگتے ہیں, ساتھ والا کو نہیں مارتا ہے. یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں, بادشاہ بیٹھا ہے, روٹی ختم ہو گئی, یہ کیا کہیں گے تم اور لقمہ اٹھا لو. فرمانے لگے میں نے اپنے پاک پیغمبر کی منہ مبارک سے زبان مبارک سے سنا تھا اگر لقمہ زمین پر گر جائے صاف ستھرا ہو اٹھا کر کھا لو. کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑوں؟ ان حمقاء کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں. آج فلاں رسم چھوڑ دو, نہیں چھوڑ سکتے. رشتہ داروں کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اگر میرا اور آپ کا دامن اور میری اور آپ کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا, اطاعت میں زندگی گزارے گا, قیامت کے دن اللہ اس کو نبیوں کا پڑوس عطا فرمائے گا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں آپ کو دنیا میں جب میرا دل چاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب میں مر جاؤں گا آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے, آپ جنت میں چلے جائیں گے, آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا, میرا جی چاہے گا میں آپ کو دیکھوں, لیکن اگر میں وہ درجہ حاصل نہ کر سکا, وہاں تک نہ پہنچ سکا, تو یہ سوچ کر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آپ خاموش ہے. اللہ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اتار کر فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے گا اللہ جنت میں پڑوس عطا. ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا, رات کو پانی بھر کے رکھتا تھا, تہجد کے لیے آپ اٹھتے میں مصلی پیش کرتا, پانی پیش کرتا, مسواک پیش کرتا. کہتے آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو جو مانگتے ہو.
ساڈے جیاں کوئی ہوے ہاتھ یار اس دعا کرو اللہ کاروبار وچ برکت پاوے. ربیہ نے کہا یا رسول اللہ صرف ایک خواہش ہے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ نے فرمایا ربیہ اور کچھ مانگو، کہا کچھ نہیں چاہیے. کہا اور کچھ مانگو، کہا کچھ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي، پھر یوں کر کثرت سے سجدے کیا کر، جنت میں اللہ تجھے میرا پڑوس ہوگا. فرمایا تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ تم میں سے میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. لوگوں میری سنت سے محبت کرو، جو میری سنت سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِی عَلَیَّ صَلَاةً، فرمایا جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنت میں میرے قریب اس کو رکھے گا. میرے بھائیو دوستو بزرگو، خالی خولی دعووں سے کچھ نہیں، محض نعرے لگانے سے کچھ نہیں بنے گا. اپنے اندر کو ٹٹولیے، اپنے اندر میں جھانکیے کہ جس عشق کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اس پر عمل کتنا کرنا. صحابہ نے محض دعوے نہیں کیے، انہوں نے صرف اعلان نہیں کیے، انہوں نے نعرے نہیں لگائے، بلکہ غزوہ احد کے موقع پر ان کو تو اتنا یقین تھا. نضر بن انس ہے، یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی. مٹھی میں کھجوریں تھی، کھجوروں کو پھینکا، آگے بڑھے، جناب عمر سے ملاقات ہوئی. عمر جہاں کھڑے ہو احد کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. صحابی فرماتے ہیں آگے بڑھے، لڑائی میں شہید ہو گئے، جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں تھا. ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا. اللہ کے رسول کے فرمان پر وہ جانے بھی قربان کر. میں نے اور آپ نے کیا کرنا؟ ہم نے کیا دیا ہے؟ ہمارا نہ تو لہو کا قطرہ بہا، نہ ہمارا پسینہ بہا. بھائی کہا جاتا ہے جھگڑا چھوڑ دو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اسی طرح سود نہ کھاؤ، رشوت نہ دو. تو ہمارے پاس لاکھوں بہانے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں جب معراج پر گیا مجھے ایک آدمی دکھایا گیا، اس کا پیٹ بہت بڑے کمرے جتنا ہے، سانپوں سے بھرا ہوا ہے، مٹکے کی طرح کبھی یوں ہو جاتا ہے کبھی یوں ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ سود کھانے والا، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں پر لعنت فرمائی. فرمایا جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کی پیٹھ پر جھنڈا ہوگا، اعلان کر کے بتایا جائے گا یہ فراڈی ہوگا. ناپ تول میں کمی کرنے والے پر لعنت فرمائیے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت فرمائیے. ہمارے کسی عمل سے لگتا ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اگر سچائی کے ساتھ، جیسے مولانا زکریا صاحب بھی کہہ رہے تھے، سچی طلب کے ساتھ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے، خدا کی قسم یہ زمین نہیں آسمان سے بھی اللہ رحمتوں کی بارش کرے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سر پہ ٹنڈ رکھتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ بال کیوں نہیں رکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بھی تو رکھے ہیں. فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جس کا غسل جنابت کرتے ہوئے ایک بال بھی خشک رہ گیا اللہ اس کو اس طرح کا عذاب دے. کہنے لگے اس دن سے میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا، اس دن سے میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا، اس دن سے میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالوں کو مڈوا دیا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول کے ساتھ سچائی کے ساتھ جڑے، صرف دعویٰ نہیں، نعرے نہیں، زبان کے ساتھ نہیں، اپنا اخلاق اور کردار کے ساتھ دکھاؤ. ایک صحابی گھوڑا خریدتے ہیں،
گھوڑے کا مالک سے پوچھتے کتنے کا؟ وہ کہتے 200 درہم کا گھوڑا دوں گا۔ کہا تیرا گھوڑے کے اگر میں 300 دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ کہا 400 دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ کہا 600 دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ کہا میرے پیغمبر نے منع کیا تھا کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز پیدا نہ ہو۔ تمہارے گھوڑے کی اتنی قیمت ہے اور میں اتنی قیمت ہی عطا کروں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے عزت سنت میں رکھی ہے، اللہ نے عزت شریعت میں رکھی ہے۔ بلال کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، غلام تھا۔ ادھر ابو لہب مکہ کے مالداروں میں شمار ہوتا تھا، آپ کا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے سیدنا بلال اذان دیتے رہے، اور ابو لہب جب دنیا میں موجود رہے، قرآن کی سورت نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو فرمایا کہ ابو لہب کا نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ جائیداد کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آیا، لیکن چونکہ سیدنا بلال کا عشق سچا تھا، محبت سچی تھی، سیدنا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص تھے، اس لیے جناب عمر بن خطاب جب بلال آتے تو سیدنا عمر بن خطاب بھی کہتے میرے سردار بلال تشریف لائے۔ میں عرض کر رہا تھا، دنیا کے کسی ساز و سامان میں، دنیا کی کسی بھی چیز میں عزت نہیں۔ اگر عزت ہے تو اللہ کے رسول کے طریقوں میں ہے، اگر عزت ہے تو شریعت پر چلنے میں ہے، اگر عزت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے میں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج ہم مخلص ہو کر اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑ لیں گے تو یہاں سے لے کر قیامت تک رب ذوالجلال عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اگر اس دامن کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھنا، یہ ابو جہل بھی ناکام ہوا، ابو لہب بھی ناکام ہوا، عتبہ شیبہ بھی ناکام ہوئے، اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ اور مکمل سچے عشق اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح محبت کرنے کی، چمٹا رہنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔